اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہن کی زبانی ان کی لائف میں جو چینجز آئے تھے درود شریف پڑھنے سے وہ میں نے آپ سے شیئر کیے تھے. پہلی 5 ویڈیوز شیئر کی تھی. تو ان بہن نے جو ہے مجھ سے اور بھی کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں. تو وہ بھی میں اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے کہ درود نے کیسے میری زندگی بدلی، اس ٹائٹل کے انڈر میں آپ سے شیئر کروں گی ان کے وہ وائس نوٹس. جیسے آج بھی ان کا ایک وائس نوٹ میں آپ سے شیئر کروں گی. اس بات کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیں درود شریف کے بہت سارے مشاہدات خوابوں کی صورت میں یا زیارتوں کی صورت میں ہم لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ان بہن نے جو درود شریف کے حوالے سے اپنے لائف کے جو ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں وہ اس لیے یونیک ہیں کہ اس میں یہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح درود ان کو ایک اچھے اخلاق کی طرف لے کر آیا، ان کی بری عادتوں کو ختم کیا، ان کے اندر جو ایک بہت زیادہ میں تھی یا انا تھی اس کو کیسے ختم کیا اور ان کی طبیعت میں نرمی لے کر آیا، اور درود شریف پڑھنے سے یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے پر چلی. کیونکہ ہم لوگ اکثر یہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ درود شریف کا فیض مجھے نہیں ملا کیونکہ مجھے کوئی خواب نہیں آیا، مجھے کوئی زیارت نہیں ہوئی، جبکہ درود شریف کا اصل لائف میں جو فیض ہمیں مل رہا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا اخلاق بہتر ہو رہا ہے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنتے جا رہے ہوں تو یہی درود شریف کا اصل فیض ہے. مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ چوئنگ گم، ببل گمز یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی کوئی چیز، کینڈیز یا کچھ بھی، مجھے وہ کھانے کا بہت شوق ہوتا تھا. تقریباً ہر وقت میں کھاتی رہتی تھی، اور وہ عادت ظاہر بات ہے بڑے ہوتے ساتھ ساتھ وہ عادت بھی تھی میرے ساتھ کہ مجھے ببل گمز بہت اچھے لگتے ہیں. میں وہ کھاتی رہتی ہوں ڈفرینٹ کمپنیز کے، اور میں فلیورز میں ٹرائی کرتی رہتی ہوں. میرے بہت فیوریٹ تھے. اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا کوئی فریشنر، ماؤتھ فریشنر جو ہوتا ہے وہ میں کھاتی رہتی تھی. تو جب درود شریف پڑھتی تھی تو تب بھی میرے منہ میں کچھ نہ کچھ کبھی کوئی چھالیا ہو گیا، کبھی کوئی سونف، کبھی کوئی میٹھی سونف، اس طرح کی کچھ بھی چیز. تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور نماز پڑھتے پڑھتے میں اپنا کوئی چیز میں کھاتی ہوں اور پھر میں دوبارہ نماز پڑھنے شروع ہو جاتی ہوں. اور نماز میں سوچ رہی ہوں کہ نماز پڑھتے ہوئے تو کچھ نہیں کھاتے، اور یہ میں نے کیا حرکت کی ہے. جب میں اٹھی ہوں تو میرے ذہن میں بار بار یہ چیز آ رہی کہ ایسی مجھ سے کیا خدا نخواستہ غلطی ہو رہی ہے، جو میں نے یہ دیکھا اپنے آپ کو کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں. نماز پڑھتے پڑھتے میں نے ایک دم سے ایک کسی چیز پہ ہاتھ بڑھایا اور اس کو کھانا شروع ہو گئی. پھر مجھے ریلائز ہوا کہ یہ جو میں درود شریف پڑھتے ہوئے منہ میں کچھ بھی کوئی سونف یا اس طرح کی کوئی مصری یا کوئی بھی ایسی کوئی چیز کھاتی ہوں، تو آئی تھنک یہ اسی کا انڈیکیٹر ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ادب سے ان سے بات کرنی چاہیے، تمیز سے. کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کسی بڑے کے سامنے جاتے ہوئے ان سے بات کرتے ہوئے. تو یہ اتنی بڑی ایک سعادت، اتنی بڑی چیز، اس کے سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ادب سے، آداب سے درود شریف پڑھیں با ادب ہو کے. تو مجھے پھر یہ ریلائز ہوا کہ یہ جو میں کر رہی ہوں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. پھر میں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو چھوڑا کہ یہ چیز نہیں ٹھیک. جب میں درود شریف پڑھوں تو میرے منہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پورا پراپر میرا دھیان درود شریف اور اس پہ ہونا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری رہنمائی درود شریف ہی کرتا ہے، اور میں اسی سے سیکھ رہی ہوں. ڈے بائی ڈے میری امپروومنٹ ہو رہی ہے. میرے اندر، میرے ذات میں، میری سوچ میں، میری چیزوں میں بہت تبدیلی آ رہی ہے. اور یہ کوئی تبدیلی ایک رات میں نہیں آئی، اس کو سالوں لگ گئے ہیں. اگر ایک انسان بچپن سے اگر بگڑا ہوا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں، برائیاں ہیں، تو ان کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ چاہیے کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ہو جائے. پہلے میں بھی سوچتی تھی، مجھے بھی بہت شوق ہوتا تھا لوگوں کی، ان کے مشاہدے، ان کے خواب، ان کی اس طرح کی چیزیں دیکھ کے کہ انہوں نے یہ کیا تو ان کو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. تو میں جیسے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی فین ہوں. میں ان کی ان کو بہت مانتی ہوں. تو ان کی میں نے ایک بات پڑھی کہ درود شریف پڑھ کے آپ تقاضا نہ کریں کہ ہمیں دیدار ہو جائے، یہ معاوضہ ہو جائے گا. آپ درود شریف پڑھتے رہے محبت سے، ادب سے، لگن سے، شوق سے، کسی نہ کسی دن تو کرم نوازی ہوگی، کسی نہ کسی دن تو نظر کرم ہوگی ہم پہ.
تو میں نے پھر اس دن سے لے کے میں نے پھر اب یہ چیز کو چھوڑ دیا، اپنے ذہن سے نکال دیا کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھیں، ہمارا نفس، ہمارا دل، ہماری روح اتنی پاک ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو کر سکے اپنی آنکھوں سے؟ تو بس جب بھی میں درود شریف پڑھتی ہوں، ایک ہی میری ذہن میں بات ہوتی ہے، دل میں اور ذہن میں، کہ میں بہت گنہگار ہوں، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مطلب ان کو اتنی تکلیفیں دنیا میں دکھائیں گی، ان کی پوری آل پہ کتنی تکلیفیں آئیں، تو ان کی ان تکلیفوں کو یاد کر کے جب میں اپنی پریشانیاں، تکلیفیں دیکھتی ہوں تو بہت کم لگتی ہیں۔ بس یہی ایک طریقہ ہے جو مجھے درود شریف سے جوڑے رکھتا ہے۔ بہت مجھے دل گھبراتا تھا کبھی کبھی پڑھتے ہوئے، نہیں بھی دل چاہتا تھا، کبھی میں دل چھوڑ بھی دیتی تھی، لیکن پھر میں کہتی تھی نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو لیکن ایک سکون ہوتا تھا کہ درود شریف ہے، اور انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں، کچھ معاملات، کچھ زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے پریشانیاں آتی ہیں، ایسے غم آتے ہیں، ایسی تکلیفیں آتی ہیں جو انسان سمجھتا ہے کہ پوری زندگی یہ غم سے ہم نہیں نکل سکتے، اور ایسا میرے ساتھ بھی تھا۔ میں بھی سمجھتی تھی کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی، لیکن ایک غم جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جسمانی کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس کا نشان پوری عمر رہتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم اس کو یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں وقت پہ ہمیں چوٹ لگی تھی، اس کا نشان ہے، اور میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ وہ غم کبھی نہیں جائے گا، لیکن میں غلط ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ جو تم سے لیا گیا اس سے بہترین عطا کر دیا جائے گا، اور تمہارے آنے والا حال تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ہوگا آگے بھی۔ اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ، کچھ بھی ایک رات میں نہیں ہوا، سب کچھ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، آپ کے دل سے وہ چیزیں جاتی ہیں، وہ ساری غم، تکلیف، دکھ آہستہ آہستہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جس چیز کو میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کبھی نہیں جائے گی میری زندگی سے، الحمدللہ اللہ نے آج مجھے اس پہ بھی مطمئن کر دی ہے، اور میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ میں راضی نہیں ہوتی تھی، میں ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھی رہتی تھی، اپنی طرف سے اس کو کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا، لیکن نہیں، وہ ایک ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو ہمارے معاملات کو دیکھتی ہے، جو ہمارے پلانس کو توڑتی ہے، اور اس کے اپنے پلانس چلتے ہیں۔ تو بس اپنے پلانس کو میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دی ہیں کہ جو ہوگا بہترین ہوگا۔ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ ہمارا رستہ ہی کچھ اور ہے، ہماری منزل کچھ اور ہے، تو جس منزل پہ، جس رستے پہ ہم ہیں، وہ ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ آپ زندگی میں اطمینان بھی ہے، مطمئن بھی ہوں، سکون بھی ہے، پریشانی اپنی جگہ ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، روز ایک نئی ایک اسٹرگل ہوتی ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن بس ایک درود کا تحفہ مل گیا، اور اس سے بڑھ کے میں صرف درود شریف پڑھتی تھی، مجھے لکھنے کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ میں نے پھر سعدیہ باجی کی ویڈیوز میں سنا کہ لکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی جگہ پہ لکھا جائے تو جب تک وہ لکھا رہتا ہے، ساری زندگی آپ کے لیے جو فرشتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے ہی، میں نے دیکھ کے مجھے یہ موٹیویشن ملی، میں نے پھر لکھنا بھی شروع کیا الحمدللہ۔ اور اس سے بڑی سعادت میری جیسے گنہگار کو یہ ملی کہ میں درود نظر کرم کے جو رائٹر ہیں انکل فیاض حسین چشتی مرحوم، مجھے ان سے ملنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ لوگ ان سے ملنے کے لیے ترستے تھے، لیکن میرے پہ کرم نوازی ہوئی، مجھے بلایا گیا، اور میں ان سے ملی، میری بہت اچھی ان سے میٹنگ رہی، میری غلطیاں انہوں نے نکالی، بہت مجھے سمجھایا، سکھایا، اور سب سے بڑھ کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اپنی وہ کتاب مجھے تحفے میں دی، جو کہ میرے لیے تو لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی کوئی بڑا اللہ نے مجھے ایک تحفہ دے دیا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے مطلب بہت کچھ ہمارے لیے کیا ہے، اور بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے کرنے کے لیے۔ تو یہ کچھ میری چیزیں تھیں، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اپنے دل سے حسد، بغض، غصہ، نفرت نکال دیں،
جس نے جو بھی کیے اس کو پہلے سچے دل سے معاف کر دیں. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، گزر جائے گی. سب کو معاف کریں، آپ بھی معاف کر دیے جائیں گے. سب پہ رحم کریں، آپ پہ رحم کیا جائے گا. سب کے لیے آسانیاں کریں، آپ کے لیے آسانی ہوتی جائے گی. انڈائریکٹلی ہم اپنے راستے بنا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی ہمارے اپنے لیے اچھا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے غائبانہ دعا کریں تو سب سے پہلے وہ آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو اگر ہم کسی کے لیے اچھی دعا کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی ہمارے لیے وہ فرشتے اس پہ آمین کہہ دیں گے. تو اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں لیکن اب کچھ عرصے سے دور ہو گئے، تو صرف اسی وجہ سے کہ درود شریف کی برکت سے وہ کافی سالوں سے دوستی کی شکل میں آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. اور درود شریف پڑھنے والوں سے صرف محبت وہی کرتے ہیں جو دل کے صاف ہوتے ہیں، جو سچے دل کے ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور جو محبت ابھی بھی نہیں کر رہے ہوں گے آپ سے درود شریف پڑھنے کے باوجود، وہ منافق ہوں گے. مجھے جب بھی تہجد کبھی میری مس ہو جاتی ہے اور لگاتار مس ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ایسا ہوا ہے جو مجھے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا گیا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت ایک بڑی چیز ہے جو میرے لیے انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اور تہجد کی نماز اگر میری مس ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے انسان کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ کوئی پریشانی آنے والی ہے. اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اپنا عمل سیدھا رکھیں، آپ اپنی نیت صاف رکھیں، اور جس نے جو بھی کیا ہے وہ اپنا عمل اللہ کے ہاں بھگت لے گا. لیکن سب سے پہلے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سب کو معاف کریں. جب اللہ کے ہاں دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اس کے ہم معافی مانگنے جاتے ہیں، وہ ہمیں معاف کرتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی انسان کے لیے معافی نہ دینے والے؟ اور میرے جیسا انسان جس میں معافی کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، درگزر کرنے کا، چیزیں چھوڑنے کا، حالات کو چھوڑنے کا، تو سب کر سکتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے. اور یہ مستقل مزاجی کا عمل ہے. بھلے تھوڑا عرصہ آپ درود شریف پڑھیں، مطلب تھوڑا اس میں تھوڑی کوانٹٹی کا بھی ہو جائے پھر بھی کوئی بات نہیں. اور کسی کو دیکھا دیکھی ریس نہ لگائیں کہ اس نے لاکھوں میں پڑھ لیا. ٹھیک ہے، کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے توفیق مانگے، یا اللہ جس طرح لاکھوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں مجھے بھی ان میں شامل کر دے. تو یہ ہر چیز مانگنے سے ملتی ہے. اگر آپ سے کوئی ایسی کوئی چیز جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ نہیں ہو رہا، تو اللہ سے دعا مانگے، توفیق مانگے اس کی، کیونکہ توفیق مانگیں گے تبھی وہ ہمیں چیز ملے گی، ایسے نہیں ملتی. تو کسی کے خواب مشاہدے دے کے حسد کرنا یا کمپلیکس میں جانا یا اس طرح میرے ساتھ بھی ہوتا تھا. مجھے بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ مجھے روحانی خواب ایسے کیوں نہیں آ رہے. تو سب کے ساتھ بیماری اگر ایک ہے تو دوائی مختلف ہے. اور درود شریف ایک ایسی دوائی ہے جو ہر بیماری کے لیے ہوتی ہے. تو میرے اندر میری اپنی ذات کی بیماریاں تھیں، میری اپنے اندر ذات کی میری برائیاں تھیں، جو سب سے پہلے مجھے ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت تھی. اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ باقی بھی چیزیں ہوتی جائیں گی. اور بس یہی ہے پہلا اور آخری وظیفہ، بس اور کچھ نہیں ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو آپ بس اپنے گناہ کو یاد کر کے پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پڑھیں. اور یہ یاد رکھیں کہ درود شریف ہم نہیں پڑھتے، درود شریف ہم سے پڑھوایا جاتا ہے. اور جس نے درود شریف پڑھ لیا وہ تو مقبول ہی مقبول ہے. درود شریف بھلے الفاظ ہے وہ بھی قبول ہے، آپ دل سے پڑھیں گے اس کی تو پھر برکتیں ہی بہت زیادہ ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت و جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور ایمان کی دولت عطا کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں. اور بہت سارا درود شریف پڑھنے کی نہ صرف توفیق عطا کریں، لکھنے کی توفیق عطا کریں، بلکہ دوسرے لوگوں کو درود شریف کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.